چیز ہے، اپنی نعمت کو حاسدوں سے چھپا کر کے رکھیں۔ یہ جو بیگ بھر بھر کر کے شاپنگ کرتے ہیں سب کو دکھا دکھا کر کے نا، حسد کی نظر نہیں لگے گی؟ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر جنات بھوت ہوتے ہیں، لائٹ اچانک چلی جاتی ہے رات کو، اور ہوا کی وجہ سے بھی اگر دروازہ بجنے لگتا ہے پھر ڈر جاتے ہیں، کوئی جن تو نہیں بجا رہا، کوئی شیطان تو نہیں بجا رہا۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر آپ اچھے لوگوں کو تلاش کریں تو چراغ جلانا پڑے گا، مگر حسد کرنے والوں کو ڈھونڈے تو ہر موڑ کے اندر آپ کو مل ہی جائے۔ تو اب کیا کریں گے کہ حسد کرنے والے کی نظر بد یا حاسد کی نظر سے، حاسد کی شر سے ہم محفوظ رہیں؟ اس کا بھی طریقہ قرآن و سنت کے اندر ہے، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی ترغیب دلائی ہے۔ یہ تو ایک شر ہے، اس سے بھی بچنے کا اپائے ہے، بشرطے کہ وہ جب عمل کرے تو اپنے دل کے اندر پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ چیز میں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ حاسد کی شر سے میں محفوظ رہوں گا۔ پہلی چیز یاد رکھ لیجیے، حاسد کی شر سے اور حاسدین کی نظر بد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے حاسدوں کے شر کے لیے اللہ رب الجلال سے پناہ مانگے، جس طرح سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے اے اللہ ہمیں محفوظ کر لے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، یہ ساری چیزیں خطرناک ہیں، اے اللہ ہمیں ان سب کے شر اور ان سب کے فتنوں سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے حاسدین کی شر سے بھی اللہ رب الجلال سے پناہ مانگے، اور پناہ مانگنے کی سب سے بہترین کیا ہے؟ معوذتین، معوذتین، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ اور یہی وجہ ہے کہ مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر نماز کے بعد تین مرتبہ یہ دونوں سورتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ کسی حدیث کے اندر 4 مرتبہ ہے، مگر ہے ہمارے پاس ٹائم رہتا ہے فوراً تو اتنا جلدی نکل جاتے ہیں، 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ پڑھنے کی فرصت کہاں؟ ان سب چیزوں کو ریگولر کیجیے۔ پہلا اپائے یہ ہے کہ حاسد کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیے، اور پناہ مانگنے کا بہترین ذریعہ معوذتین ہے، یعنی آپ کثرت کے ساتھ معوذتین پڑھیے۔ قل اعوذ برب الفلق کی آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں حاسد کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ بہترین آیت ہے کہ نہیں؟ اور اتنا جامع ہے، اتنا جامع ہے یہ دونوں صورتیں کہ جادو کو بھی توڑ سکتی ہے، نظر بد کو بھی ہٹا سکتی ہے، اور جنات کے شر سے بھی یہ دونوں صورتیں بچا سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی نظر بد ہو یا شیطان کی نظر بد ہو یا جنات کی نظر بد ہو، ان سب سے اللہ تبارک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، انہیں دونوں صورتوں اتنا جامع ہے۔ اور یہی جامع ہونے کی وجہ سے، اثردار ہونے کی وجہ سے اللہ کے پیارے ہر رات کو بستر پر جاتے ان دونوں صورتوں اور ان کے علاوہ قل اعوذ برب الناس یا قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، ان دونوں صورتوں کے ساتھ ساتھ پڑھ کر کے اپنے ہاتھ میں دم کرتے اور پورے ہاتھ کو پورے شریر کے اندر پھیر لیتے۔ ایک دن کا عمل نہیں، پورا دن کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان دعاؤں کو پڑھ کر کے اپنے شریر پر پھونکا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ حاسدین کے حسد اور شر سے بچنے کے لیے اللہ رب الجلال کی پناہ مانگے۔ دوسری چیز اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نسخہ بتا دیا ہے، جو بھی شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نظر لگے گی، نہیں چاہے تو نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ تیسری چیز، جب صبر آ جائے، حسد کی نظر سے آپ کو دقت ہو رہی ہو تو آپ صبر کریں۔
آپ جب صبر کریں گے اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اس حاسدین کی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. صبر کریں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ حسد کرنے والا خود ہی حسد کی آگ میں وہ جلے گا، اور حسد کا نقصان اس کو خود اٹھانا پڑے گا. جب آپ استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ایسی حسد اور شر کی بیماری آپ سے دور ہوگی. چوتھی چیز، حاسدین کے بارے میں سوچنا آپ چھوڑ دیں. کبھی کبھار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہمارے ذہن کے اندر گھر کر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، پھر اب کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلانے کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا ہے. اپائے یہ ہے بچنے کا کہ آپ حاسدین کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر جنات بھوت ہوتے ہیں، لائٹ اچانک چلی جاتی ہے رات کو، اور ہوا کی وجہ سے بھی اگر دروازہ بجنے لگتا ہے پھر ڈر جاتے ہیں، کوئی جن تو نہیں بجا رہا، کوئی شیطان تو نہیں بجا رہا. یہ نہیں، آپ کے ذہن کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے کہ دماغ کے اندر وہی چیز بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کی سوچ وہیں تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے شر اور حاسدین کے شر سے یہ ایک چیز ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوچنا چھوڑ دیں. جب آپ سوچنا چھوڑ دیں گے تو آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچے. اور ایک چیز تو بالکل ہے کہ آپ جس چیز سے ڈریں گے وہ چیز زیادہ ہوتی ہے. جس چیز سے آپ ڈریں گے وہ چیز زیادہ ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں آتی ہیں یا پھر کوئی عورتیں، تو ایک ذہن کے اندر بیٹھے، یہ عورت ہمارے گھر کے اندر جب بھی آتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ آدمی ہمارے پاس جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ آدمی ہمارے دکان کے اندر کبھی بھی آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. یہ عورت جب بھی مجھے کسی چیز کے بارے میں ٹوکتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور ہوتا ہی کیونکہ ذہن کے اندر بیٹھا ہوا. لہذا آپ حاسدین یا حسد کرنے والوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. پانچویں چیز اور سب سے اہم چیز ہے، اپنی نعمت کو حاسدوں سے چھپا کر کے رکھیں. یہ جو بیگ بھر بھر کر کے شاپنگ کرتے ہیں سب کو دکھا دکھا کر کے نا، حسد کی نظر نہیں لگے گی. آپ اندازہ لگائیے، آپ گھر کے اندر اے سی لگائے، ارے میرے گھر کا اے سی دیکھو تو تمہارے سارے 2 منٹ کے اندر پورا فل ہو جاتا ہے، نہیں لگے گی نظر. شاپنگ کر رہے ہیں پورا بھر بھر کر کے اور پورے سب کو دیکھو ہم کر رہے ہیں. نہیں چھپانا ہے اپنی نعمت کو. سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک بتا رہا نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، لا تقصص رؤیاک، یہ بہترین خواب ہے، اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں حسد کی آگ میں جل کر کے تمہارے خلاف سازش نہ کرنے لگے، تمہارے خلاف سازش نہ کرنے لگے اور شیطان بھی ان کا ساتھ دے دے. لہٰذا اپنی نعمت کو چھپائیں، حاسدین کی حسد سے آپ محفوظ رہیں گے اور دکھائیں نہیں. سلسلہ الصحیحہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 257 نمبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی ضرورت کو رازداری کے ساتھ پوری کرو. نبی علیہ السلام کی بات بڑی پونڈلی ہے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ خطروں سے بچیں گے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اپنی ضرورت کی چیزوں کو رازداری کے ساتھ پورا کرو. ایسا نہیں کہ گھر کا کوئی سامان لا رہے ہو تو پورے محلے والوں کو بتا دو، پورے محلے والوں کو بتا دو. بتائیں گے نہیں تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. رازداری کے ساتھ کام لیجیے، رازداری کے ساتھ کام لیجیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی ضرورت کی چیزوں کو رازداری کے ساتھ پوری کرو. ایسا نہیں کہ پوری نہ کرو، پوری کرو. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ہر نعمت والے شخص سے لوگ حسد کرتے ہیں. ہر نعمت والے شخص سے لوگ حسد کرتے ہیں. آپ نے اچھی کار لے لیا، پورا محلے کے اندر، ارے میں نے تو یہ کار لیا ہے، میں نے تو یہ بائک لیا ہے، میں نے تو یہ گھر کے اندر کیا، میں نے تو یہ گھر کے اندر اس طرح کے فین لگایا، اس طرح کی چیزیں لگائی. یہ ساری چیزیں آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، رازداری کے ساتھ پوری کریں. اگر یہ معاشرے کے اندر لوگوں کو آپ بتائیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے دلوں کے اندر حسد جیسی بیماری آئے گی اور حسد کریں، یہ کر رہا، یہ اس طرح سے کر رہا، یہ اتنا آگے جا رہا، یہ لگا رہا، وہ لگا رہا. بس یہی جو اس کے دل کے اندر حسد کی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. لہٰذا
अपनी जरूरत की चीजों को राजदारी के साथ पूरी कीजिए, अपनी नियामत को छुपाइए, इंशाअल्लाह हासिद की हसद और शर से आप महफूज रहेंगे। ये 5 चीजें ख्याल रखिए। एक तो पहली चीज कि अल्लाह रब्बुल जलाल से पनाह मांगिए, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। दूसरा, अल्लाह ही पर तवक्कुल कीजिए, अल्लाह ही पर भरोसा कीजिए, व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। तीसरी चीज कि आप जो है जब लग जाए हसद की बीमारी, आप थोड़ा सा सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करें। चौथी चीज, आप हासिदों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें, इंशाअल्लाह हसद के शर से आप महफूज रहेंगे। पांचवी चीज, अल्लाह ने जो आपको नियामतें दी है, आप राजदारी के साथ आप अंजाम दीजिए और अपनी नियामतों को छुपाइए। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है, इलाहुल आलमीन हमारे माशरे को हसद जैसी बीमारी से पाक और साफ रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें दूसरों की हसद की नजर ना लगे, उसकी तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।